بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے مگر ان کی وفات ہمارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو حضرت آدم اپنے غم میں روتے تھے۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے آدم آپ کو کیا غم ہے؟ آپ نے فرمایا اے جبریل مجھے یہ غم ہے کہ جس جنت سے مجھے نکالا گیا پھر میں اس میں داخل ہو جاؤں گا یا نہیں۔ حکم الہی نازل ہوا ہے آدم آسمان کی طرف دیکھ لو، یہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرت آدم نے جنت کو دیکھا اور خوش ہو کر جان دے دی، لیکن جس وقت ہمارے شفیع المذنبین سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ایام مرج میں ایک دن حضرت جبریل آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل کوئی خوشخبری ہو تو سنا دو۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ دوزخ آپ کے استقبال کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ حوران جنت اور ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا جبریل نہ مجھ کو جہنم سے کچھ مطلب ہے نہ جنت سے تعلق ہے، یہ تو بتاؤ کہ میری امت کے لیے تیار کیا 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 گیا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا جنت حرام ہے تمام امتوں پر جب تک آپ کی امت نہ جائے۔ حضرت نوح کی عمر وصال کے وقت 1350 برس تھی۔ جب ملک الموت کے پاس آئے تو حضرت نوح علیہ السلام ملک الموت کی صورت دیکھ کر گھبرا گئے اور یہ کہا کہ اے ملک الموت تم نے بہت جلدی کی۔ ملک الموت نے کہا اے نوح 1300 برس میں بھی آپ کا دل دنیا سے نہیں بھرا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی ایسے مکان میں داخل ہوا کہ جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے میں اندر آیا اور دوسرے دروازے سے تم مجھے لینے آ گئے۔ میں اس مکان میں ذرہ برابر نہ ٹھہرا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے تو ملک الموت سے اپنے حق میں بات بھی نہ کی۔ فرمایا جبریل امین کہاں ہیں؟ اے ملک الموت جب تک جبریل کی زبانی امت کی مغفرت کی بشارت نہ سن لوں اس تک جان نکالنے کی اجازت نہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ کے پاس وصال کا پیغام آیا تو گھبرا کر ملک الموت کو تماچا مارا۔ جب وفات پانے پر راضی ہوئے تو کہا مجھے بیت المقدس کی سرزمین میں پہنچاؤ، وہاں پہنچا کر میری جان نکالو۔ اللہ نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا۔ تب ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان نکال کر کے لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے عرض کیا اگر آپ خوشی ہو تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مبارک کو جنت میں پہنچاؤں۔ فرمایا نہیں مجھے میری امت کے اندر رہنے دو، یہیں اپنی امت کے لیے استغفار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر امت کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اگر گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں اور امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر کس طرح آپ کی امت آپ پر جان قربان نہ کرے۔ حضور کی وفات کے 3 روز پہلے حضرت جبریل تشریف لائے۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اے جبریل میں بہت غمگین ہوں۔ حضرت جبریل مزاج پوچھ کر چلے گئے۔ پھر حضرت جبریل تشریف لائے اور عرض کیا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے کہ آپ کو کیا غم ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گنہگار امت کا اس وقت بہت خیال ہے، گنہگاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ حضرت جبریل نے بارگاہ الہی میں عرض کیا الہی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، حکم ہوا اور رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے
اور ارشاد کرتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مسلمان گنہگار مرنے سے 1 سال پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، ہم اس کی توبہ قبول فرما کر اسے بخش دیں گے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مولا کریم 1 سال کی مدت بہت ہوتی ہے، مولا کریم میری امت کی مشکل آسان کر۔ یہ سن کر حضرت جبریل چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا گنہگار مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ قبول کریں گے۔ عرض کیا، مولا کریم 1 مہینہ بہت ہے، اے میرے اللہ امت کی مشکل آسان کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس گئے، پھر آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر 1 مہینے کی مدت بہت ہے تب 1 ہفتہ تو بہت نہیں ہے۔ جو گنہگار آپ کی امت کا ہفتہ بھر پہلے مرنے سے توبہ کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، مولا کریم 1 ہفتہ بہت ہے، الہی معاف کر، میری امت کی خطاؤں سے درگزر کر۔ فرمایا، پھر حکم ہوا، جو شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، مولا کریم 1 دن بہت ہے۔ پھر حکم ہوا، جو شخص مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے رب 1 گھڑی بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبریل آسمان پر گئے اور پھر واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر مرنے والا گنہگار شخص کی روح حلقوں میں پہنچ جائے اور وہ زبان بند ہو جائے، اگر اپنے دل میں گناہ سے نادم ہو جائے میں اسے بخش دوں گا اور کچھ بھی اس کے گناہوں کی پردہ نہ کروں گا۔ اور جس مسلمان گنہگار نے توبہ نہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوا اور امت کی طرف سے غم رفع ہوا۔ بعض صحابہ کرام ایسے مدہوش ہو گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کا یہی حال ہو گیا تھا اور حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو گئے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ کو سکتہ ہو گیا تھا۔ تمام صحابہ کرام میں سے سوائے حضرت عباس اور حضرت ابو بکر کے سوا کسی کو ہوش نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدفون ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں مدفون ہوئے۔